تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانتا. تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، تمہیں دین دیا، دین کا ابلاغ کیا، تم سننا نہیں چاہتے تھے تو میں نے تمہارے تک بات پہنچائی. جب لوگ سننے کے لیے آمادہ نہ ہوں تو اس وقت ان تک بات پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے. لوگ سننے کے لیے آئے ہوں، سراپا گوش بنے ہوں اور ایک ایک لفظ پہ توجہ دے رہے ہوں تو پھر آپ گھنٹوں میں بیان کریں، حرج نہیں ہوتا. مشکل اس وقت ہوتی ہے جب لوگ سننے کے لیے آمادہ ہی نہ ہوں تو ان کو بات سنانا پڑے. حضور علیہ السلام معمول تھے ان تک پیغام حق پہنچانے کے لیے، اور یہ بات سننے کے لیے آمادہ نہیں. جن راہوں سے چل کے میرے حضور میں آنا ہوتا انہی راہوں میں کانٹے بچھا دیتے، انہی راہوں میں گڑے کھود دیتے. تو مجھے بتائیے، یہاں تو راہوں میں پھول بچھائے جاتے ہیں اور پھر بھی ہم نخرے کرتے ہیں، لیکن وہاں کیا تھا؟ کانٹے بچھائے جاتے ہیں، گڑے کھودے جاتے ہیں. حضور گڑوں سے بچ بچ کے آ جاتے ہیں. کھود لیے گڑے، بچھا لیے کانٹے، آ گئے ہم تمہارے پاس. میری بات سنو. کبھی عکاش کے میلے میں جاتے ہیں، کبھی ذیل مجاز کی منڈی میں پہنچتے ہیں، کبھی سینے حرم میں کھڑے، کبھی کوہ صفا پہ بلا کے ان تک پیغام حق کا ابلاغ کرتے ہیں، کبھی جبل مروہ پہ پیغام حق پہنچاتے ہیں، کبھی طائف کے بازاروں کے اندر اللہ کے دین کی دعوت لے کے جاتے ہیں. ان کے رویے کتنے تلخ ہوتے ہیں، حضور پر سنزنی کرتے ہیں، نالین خون سے بھر جاتے ہیں، اس قدر پاؤں زخمی ہوتے ہیں، لیکن پیغام حق کا ابلاغ نہیں چھوڑتے. کہا یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں، تب و تاب، جد و جہد، محنت، تمہارے تک دین پہنچانے کی کوشش، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، محض اللہ کی رضا کے لیے. تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، تم سے کسی ستائش کا طلبگار نہیں ہوں، تم سے کسی مالی منفعت کا طلبگار نہیں ہوں، تم سے داد بھی طلب نہیں کرتا. میں جو تبلیغ دین کر رہا ہوں، تمہارے تک پیغام حق پہنچا رہا ہوں، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور تمہارے لیے میرے دل میں جو ہمدردی ہے کہ تم آتش دوزخ سے بچ جاؤ، اس وجہ سے میں تمہیں پیغام حق کا ابلاغ کر رہا ہوں. اس پر میں تم سے کوئی اجر، کوئی صلہ اور کوئی چیز طلب نہیں کرتا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب تبلیغ دین صلے اور ستائش کی آرزو سے مبہرہ ہو تو اپنے دامن میں اثر رکھتی ہے، ورنہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ کو جماتے ہیں لیکن من میں اترنے کا فن نہیں جانتے. بات وہی اثر انداز ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. فارسی والے کہتے ہیں آج دل خیزت پر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہی دلوں میں ترازو ہوتی ہے. اس لیے جب غرض درمیان میں آ جاتی ہے، وہ غرض کسی طرح بھی ہو، شہرت طلبی ہو، صلہ اور داد طلبی ہو، مال بٹورنا ہو، یا اور کوئی سفلی مقصد ہو انسان کا، جب کوئی ایسا مقصد پیش نظر ہو تو پھر لفظ کانوں کو لذت تو دیتے ہیں لیکن روح میں اترنے کا فن نہیں جانتے. اس لیے تبلیغ وہی ہوتی ہے جو محض رضا الہی کے حصول کے لیے کی جائے اور جس میں اس طرح کی کوئی خواہش، کوئی آرزو پنپ نہ پائے. اللہ نے اپنے خاص بندوں کو جن سے کام لیا محفوظ رکھا اور ان کی حفاظت کی. بالخصوص اولو العزم ہستیاں، پیغمبران گرامی، اللہ نے ان کی تبلیغ کو تو ایسے شائبے سے بھی پاک رکھا کہ اس پر کوئی ایسا داغ بھی لگنے پائے. انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیے، قرآن اٹھائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. جب حضرت موسیٰ کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی معبرین سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی راجدھانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کا تخت و تاج الٹ کے رکھ دے گا. فرعون بولا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. اللہ اکبر، غرورت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ کہنے لگا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. اور اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا. 70,000 بچے قتل کروائے. اس کی پوری راجدھانی میں جہاں بچہ پیدا ہوتا قتل کر دیا جاتا، حمل کرا دیے جاتے. 90,000 حمل کروا دیے گئے. پھر لوگوں نے کہا کہ اس کا تو کام خراب ہو جائے گا، نسل منقطع ہو جائے گی. تو 1 سال بچے قتل کروانے لگا، 1 سال بچے چھوڑنے لگا. جس سال بچے قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور جس سال بچے چھوڑتا تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے. اللہ کی قدرت دیکھیے، حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. ام موسیٰ جن کا نام یوحانس بھی بتایا جاتا ہے، وہ سخت پریشان ہو گئے کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ فرعون کے سپاہی اٹھا کے لے جائیں گے، کاٹ دیں گے. تو ماں کی ممتا تڑپی. تو اللہ نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی. قرآن اٹھائیے،
کہ پریشان نہیں ہونا، ایک صندوق بناؤ اور اس بیٹے کو اس صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا، ایک صندوق بنایا جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے تاکہ ہوا کی گزرگاہ ہو، اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے وعدے پہ ماں مطمئن تھی، لیکن ماں ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ بھی پاس کھڑی تھی، ان سے رہا نہ گیا۔ قرآن بتاتا ہے وہ دریا کنارے کنارے چلنے لگے، اور جب وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آپ پہ آتا تو دکھوں کی ماری بہن کے دل کو قرار ملتا۔ قدرت کی کرشمہ سازیاں کہ فرعون محل کے کنارے بیٹھا گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا، چونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں، اولاد کی نعمت سے محروم تھا، بیوی کے ساتھ کنارے آپ بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا کہ دور پانی کے دوش پہ ایک صندوق آتے دیکھا، تجسس و شوق کی چنگاریاں روشن ہوئی، تو غوطہ خوروں سے کہا کہ اس صندوق کو نکال کے لاؤ میں دیکھوں اس میں کیا ہے۔ خیر جب صندوق کو نکالا اور کھولا، کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ تو زوجہ فرعون جس کا نام آسیہ ہے بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے نبی کے ساتھ کیا گیا پیار آئے گا نہیں جاتا۔ اللہ نے اس خاتون کو بعد میں ایمان عطا کر دیا، اور علماء نے لکھا اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو رب یہ نہ دیکھتا کہ اس نے دعویٰ کیا کیا ہے، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت عطا کر۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، اس کا یہ مقصود ہی نہیں تھا، لیکن یہ طے ہو گیا کہ اس بچے کو اپنا ہم بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمارے یہاں اولاد نہیں۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی ہوئی، مختلف دائیاں بلوائی گئی۔ حضرت موسیٰ کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہ پیے۔ اتنے میں چلتے 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی موقع پہ آ پہنچے، اور یہ سخت پریشان تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، اگر تم کہو تو بلا لو۔ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ وہ گئی اور اپنی ماں کو ہی بلا لائے۔ انہوں نے دودھ پیش کیا، حضرت موسیٰ نے پی لیا۔ تو فرعون نے کہا اے خاتون ہمارے اس بچے کو دودھ تم نے پلانا ہے، رہائش بھی قریب کر دی۔ فرعون نے کہا تھا نا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا، رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پی رہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے۔ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا اگر نبی کی شان کے لائق نہیں تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا ہے؟ یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا نا۔ اپنی ماں کے علاوہ جائز نہیں کسی خاتون کا دودھ پینا، تو میرے حضور نے کیوں پیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، بھیڑ بکری کے دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، بھینس کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، تو کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کا ماجرا اور تھا، ایک تو اللہ نے اس بہانے سے انہیں ماں تک پہنچانا تھا، اور دوسری بات حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے تو کوئی بات نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کو عزت بھی ملی، ان کا نام بھی احترام سے آج تک لیا جاتا ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو پورا صلہ بھی حضور کے دادا محترم نے دیا۔ لیکن وہاں معاملہ اور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کل کلا فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ جب اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے تو فرعون زیر لب مسکرا کے تانا دے گا کہ علم نربک فینا ولیدا، ہمارے گھر میں پلتا رہا اور آج ہمیں یقین سکھانے آ گیا۔ تو اللہ نے اس کا جواب پہلے سکھا دیا کہ جب وہ تانا دے تو اللہ کا نبی منہ توڑ سکے، میاں پلا تیرے گھر میں ہوں دودھ پیتا رہا۔ تو جب اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کا صلہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کا طریقہ پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پیغمبروں کی تبلیغ کو بے لوث رکھا، اس کا اہتمام کیا، علوم کی انتظام کیے، شائبہ تک نہیں پڑنے دیا، اور پھر محبوب کی زبان سے کہلوایا لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب فرما دو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانتا، الا المودۃ فی القربى۔ ہاں ایک چیز ہے
کہ میرے جو قربا ہیں ان کے ساتھ تم نے مودت کا اظہار کرنا ہے، ان کے ساتھ تم نے محبت کا ربط و رشتہ قائم کرنا ہے۔ جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا گیا تو وہ مودت اہل بیت، یہ صورت صلہ تو نظر آ رہی ہے، تو پھر یہ کیوں طلب کیا گیا؟ کہا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تم تک پیغام پہنچایا، تم سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پھر بھی سنایا، تمہاری دہلیز تک پہنچا، تمہارے گھر تک پہنچا، عکاس کے میلے میں گیا، دل مجاز کی منڈی میں گیا، سین حرم میں تمہیں پیغام حق کا ابلاغ کیا، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں تمہیں دین کی دعوت دی، تم سننا نہیں چاہتے تھے، تم نے پتھر اٹھائے، میں نے دین سنایا، تم نے جو ہے وہ اذیتیں کھڑی کی، گڑے کھودے، کانٹے بچھائے، کوڑے پھینکے، لیکن میں نے پھر بھی تمہارے تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر نہیں طلب کرتا، لیکن ایک بات مانگتا ہوں، اور وہ کیا کہ میرے قربا کے ساتھ تم نے مودت سے پیش آنا ہے، میرے قربا کے ساتھ، میرے اہل بیت نبوت کے ساتھ تم نے رویوں کو خوبصورت رکھنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ قربا کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ یہ تو ایک صورت صلے کی ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربا کے ساتھ محبت اہل بیت اور قربا کی ضرورت نہیں، یہ بھی امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ قربا سے پیار کرتے ہیں، حضور کی امت سے پیار کرتے ہیں، تو ان کے اپنے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ میرے قربا سے تم نے محبت کرنی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انا تارکم فیکم ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، میں تمہیں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، حبل ممدود من السماء الى الارض، جو آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہے کہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، جس میں روشنی ہے، جس میں ہدایت ہے، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہدایت پا جاؤ۔ ایک تو کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَهْلُ بَيْتِ وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِ، اور میری اطرت، میرے اہل بیت نبوت۔ اور دوسری روایت میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، 3 مرتبہ فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت نبوت کے بارے میں تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حوالے سے کسی کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا۔ تو حضور نے کہا کہ دو چیزیں تم مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت، میرے اہل بیت نبوت۔ لن تضلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر، میرے حضور نے تو ضمانت دی کہ اگر تم کتاب اللہ اور اہل بیت کے دامن کو تھام لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ امت فرقہ فرقہ ہو گئی، یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی، یہ امت ایک دوسرے کے گریبان کو نوچ رہی ہے، یہ ایک دوسرے کے گلے چھین رہی ہے۔ میرے تو حضور نے ضمانت دی تھی کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لیکن ہم گمراہ کیسے ہو گئے، ہم فرقہ فرقہ کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ کسی نے کتاب کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت نبوت کو چھوڑ دیا، کسی نے کتاب کو ہاتھ میں تھام کے دہائی دی، قرآن قرآن پکارا، لیکن اہل بیت کا گرد سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کا نام تو لیا لیکن قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن۔ تو اگر ان دونوں کو ہم مضبوطی سے تھامتے، حضور نے یہ شرط لگائی تھی اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دونوں کے ساتھ جڑنے کی تلقین کی، قرآن کے ساتھ وابستگی، دل بستگی، تعلق کے خاطر کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کو اچھی طرح تھام دو، رات کی تنہائیوں میں اس کی تلاوت کرو، دن کے اجالے میں قرآن کو پڑھنے کا مزاج بناؤ، قرآن مجید تمہاری زندگی کے اندر شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔
تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تم رونا چاہتے بھی ہو، تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دے گی۔ اس کتاب سے جڑو، یہ تمہیں سیدھی راہ پہ گامزن کرے گی۔ دوسری بات، میرے اہل بیت نبوت کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیا۔ سنو حضور کا فرمان، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کتنی نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں، کبھی تم نے احساس کیا؟ ہمارے صرف اس وجود میں اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ نعمت بھی اللہ نے ہمیں عطا کی، کیونکہ وہ نعمت میسر ہے۔ اس نعمت کا کبھی ہمیں بیل نہیں دینا پڑا، اس لیے احساس نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہمارے مالک نے ہمیں عطا کی ہے۔ میرا ایک ملنے والا ہے، اس کے منہ میں جو لعاب ہے اس کی مقدار کم آتی ہے۔ یہ اللہ نے قدرتی ایک نظم رکھا ہے جس سے منہ تک جو ہے وہ تر رہتا ہے، بولنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ قدرتی گریس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کی ہوئی ہے، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کے منہ میں مقدار لعاب کم ہے، لہذا اس نے لیکچر دینا ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے تو بول نہیں سکتا، اور ڈاکٹرز نے اس کو مختلف طرح کی چیزیں دیکھ کے دیے، یہ ہونٹوں پہ لگاؤ، یہ اس کی کلی کرو، پھر تھوڑی دیر بولے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ منہ خشک ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے نظام کی خراب، آنکھوں کی بینائی پر بھی اثر۔ میاں مسئلہ کیا ہے؟ منہ میں لعاب کی مقدار کم ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے؟ ہم نے کبھی اس پہ گمان بھی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ لیکن لعاب ہمیں میسر ہے جتنا چاہیے ہمیں، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ میسر لعاب جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے، اور اگر وہ مطلوبہ مقدار نہ ہو تو پھر دن کو تارے نظر آ جائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بہت بڑا شخص اوناسس، دنیا کا وہ ٹاپ 10 لوگ جو ہوتے ہیں دولت کے اعتبار سے، ان میں اس کا نام ہے، اور یونان کا رہنے والا اور بڑے بڑے جہازوں کے کاروبار، لیکن اس کی آنکھ کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ قدرتی سسٹم لگا ہوا ہے، آٹومیٹک سسٹم، ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئی، اس کا یہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اور جب اس نے سونا ہوتا ہے تو ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگاتا ہے تو وہ سوتا ہے، اور کام کرنا ہوتا ہے تو سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھولی جاتی ہیں۔ کسی نے مناسب سے پوچھا تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو؟ اس نے کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے اگر تجھے کوئی دولت لگانی پڑے تو کتنی کو دولت لگائے گا؟ کہا ساری دولت جھونک دوں گا۔ ہم نے کبھی سوچا؟ بہت سارے لوگوں کے خیال میں اب آیا ہوگا کہ یہ بھی ایک سسٹم لگا ہوا ہے، خود کار سسٹم، یہ آٹومیٹک سسٹم ہمیں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پیار کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اعظم چشتی نے تو یہاں قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا ہے۔ گلیوں میں گھومنے والا شخص تھوڑا ہے کہ نام لیتے شرم آئے، ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ اور تیسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے پیار میری وجہ سے کرو کہ وہ میرے اہل بیت نبوت ہیں، وہ نیکوکار ہیں، متقی ہیں، شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں، یہ تو کوئی بھی ہو تو آپ اس سے پیار کریں گے، لیکن میرے اہل بیت سے پیار میری وجہ سے کرو کہ وہ میرا خون ہے، میری وجہ سے ان کی محبت کرو۔ اسامہ بن زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ملنے کے لیے گیا، لیکن رات کا ایک پہر بیت چکا تھا، تو در دولت پہ دستک دی تو حضور تشریف لائے، تو ایسے حضور نے چادر کی بکل کی ہوئی تھی، تو میں نے جو حاجت تھی وہ حضور سے کہی۔ صحابہ اپنی حاجتیں حضور کی چوکھٹ پہ رکھا کرتے تھے، ایک تو ہی ہوتے ہیں میرے یہاں آسان دا سہارا، دس کنوں کرا جے تینوں نہ کرا یار۔ تو کہتے ہیں میں حضور کی حاجت، حضور کی بارگاہ میں وہ حاجت پیش کی، حضور نے میری حاجت پوری کر دی، لیکن حالت ایسی تھی کہ حضور نے ایسی بکل کی تھی، اطراف میں وہ بھار تھا، تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فَكَشَفَهُ، تو حضور نے مجھے کچھ بتانے کی بجائے چادر ہی کھول دی۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں فَإِذَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَارِكَيْهِ، ایک پہلو سے امام حسن لکھتے تھے، ایک سے امام حسین لکھتے تھے،
فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، ان کی محبت کا سبق دیا۔ حذیفہ بن یمان سے بھی سن لیجیے، حضور نے محبت ایک اور انداز سے سکھائی۔ جب کسی کی فضیلت بیان کی جائے تو اس سے اس کی محبت کی طرف جو ہے وہ ذہن دیا جاتا ہے۔ اب یہ سٹائل بھی اور یہ انداز بھی ذرا ملاحظہ کیجیے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میری والدہ بوڑھی بھی تھی، عمر کا ایک حصہ تھا، تو دن کی نمازوں میں تو حاضری ہو جاتی، لیکن شام کی نمازوں میں ذرا حاضر ہونا اس لیے مشکل ہوتا کہ ماں باپ کی خدمت میں رہنا میرے لیے ضروری تھا۔ اللہ اکبر! لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ میں حضور کے پیچھے جہری نمازیں پڑھوں۔ سری نمازیں تو پڑھنا نصیب ہوتی، ظہر اثر، لیکن مغرب عشاء فجر جن میں حضور خود تلاوت کرتے تھے، تو میرا جی چاہتا تھا کہ حضور کے پیچھے یہ نمازیں پڑھوں، لیکن ماں کا بڑھاپا، کمزوری، بیماری آڑے آتی تو میں نہ جا سکتا۔ لیکن ایک دن میں اپنی ماں کو لالچ دی، میں نے کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کے پیچھے جا کے مغرب کی نماز پڑھوں اور اس کے بعد آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت و بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ کہتے ہیں بات بڑی اچھی تھی، لالچ بڑا اچھا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹے میں اجازت دیتی ہوں۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مغرب کی نماز ادا کی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں یہ آرزو دل میں رکھی، لیکن حضور چونکہ مشغول ہو گئے اور میں عرض نہ کر سکا۔ خیر میں تاب میں رہا کہ کوئی لمحہ فرصت کا مل جائے اور میں حضور سے عرض کروں، لیکن نوافل میں، اشغال میں، اورات میں حضور کی مشغولیت رہی تو میں خواہش رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا۔ اسی اثناء میں نماز عشاء کا وقت ہو گیا، اذان پکاری گئی، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھی، سلام دل میں آیا کہ ایک نماز کی چھٹی لے کے آیا تھا، نمازیں بھی دو ہو گئی۔ ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے کہ حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا؟ تو چلو میں حضور کو اب پوچھتا ہوں۔ کہا میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور اٹھے اور حجرہ انور کی طرف چل دیے، تو میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ غیر ارادی طور پر میری رفتار تھوڑی سی تیز ہو گئی، تو رفتار تیز ہوئی تو پاؤں کی آہٹ بلند ہوئی، تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا ماں حاجت ہو، فرمایا کہ من ہاضا حذیفہ، تو میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں؟ کل تو نام، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ اور میرا دل دھڑک رہا تھا کہ جلدی جلدی کوئی موقع مل جائے اور ایک لمحہ مل جائے، میں کہوں حضور میرے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تاکہ میں اپنی ماں کو تو بتا سکوں۔ تو میں نے جلدی جلدی کہا جی جی حضور میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ماں حاجتوں کا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ کہتے ہیں کام کیا کہتا، وہ تو ابھی جنبش نفس سے پہلے ہی دل کی بات پوچھ گئے۔ اقبال بولا ہے فروغت صبح آثار و ظہور، چشمے تو بھی نیندائے واپس حضور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی۔ میں تو ابھی صدا لبوں تک لے کر نہیں آیا، تو فرمانے لگے ماں حاجتوں کا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بخش دے، تیری ماں کو بخش دے، کس کام آئے ہو؟ تو کہتے کام کیا بتاتا؟ تو حضور نے خود ہی فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا، اور آج اللہ سے اجازت لے کے پہلی مرتبہ دو کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ تو ان کے فضائل بیان فرمائے، ان کی عظمتیں بیان فرمائیں۔ تو کہا کتاب اللہ کو بھی مضبوطی سے تھام لو اور میرے اہل بیت نبوت کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھام لو۔ آج کی دنیا کا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ آج تو لوگ یہ بھی بولتے سنائی دے رہے ہیں کہ جناب قرآن کافی ہے، حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ آج یہ سوال بھی تو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھامنے کی بھی تلقین کی گئی؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔
اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہو تو قرآن موجود ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ اس لیے کہا نہ تھیوری کو چھوڑنا نہ پریکٹیکل کو چھوڑنا۔ اگر کوئی تھیوری کو چھوڑ دیتا ہے تو پریکٹیکل اس کا صحیح کیسے آ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی جو ہے وہ تھیوری پڑھتا رہتا ہے اور پریکٹیکل ہی نہیں کرتا تو اس کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ کہا اگر تم نجات کا راستہ چاہتے ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہونا چاہیے، تم خیر کی راہوں پہ گامزن ہو جاؤ گے۔ اب قرآن تھیوری ہے، اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے۔ اب اس کی صرف ایک مثال کتاب رحمت سے دیتا ہوں۔ قرآن کی تھیوری کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہم بندوں کو آزماتے ہیں بھوک سے، خوف سے، مال و جان کے ضیاع کی اور پھلوں کے نقصان سے ہم بندوں کے امتحان 5 چیزیں محنتوں میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی جانیں بھی لٹتی ہیں، کبھی زندگی کا پھل کمائی بیٹے اور اولاد بھی لٹتی ہے، کبھی خوف طاری کر دیا جاتا ہے، کبھی بھوک اور پیاس مسلط کر دی جاتی ہے۔ ہم اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، یہ تھیوری ہے۔ اب اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو آج وہ کربلا کے میدان میں ہے۔ آج یہ سارے امتحان ایک ہی امتحان میں اکٹھے لیے جا رہے ہیں، اور پاس مارک جو ہیں وہ 33% نہیں ہے، کہاں نمبر بھی 100% لینے ہیں، اور تم نے کامیاب اور بامراد ہونا ہے۔ اب 5 امتحان، بھوک بھی وہی، پیاس بھی وہی، خوف بھی وہی، جانوں کا ضیاع بھی وہی، مالوں کا ضیاع بھی وہی، اور زندگی کی کمائی بیٹوں کا نقصان بھی وہی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور میں وبشر الصابرین، قرآن کہتا ہے، قرآن کی تھیوری یہ ہے کہ اگر ان 5 امتحانوں میں، ان 5 پیپرز کے اندر کامیابی حاصل کر لیتے ہو تو ہم تمہیں دیں گے بشارت صبر کی، ہم تمہیں بشارت صبر کی دیں گے، اور تم صبر کے اس اعلیٰ مرتبے پہ گامزن ہو جاؤ گے کہ تم صابرین کی فہرست میں ہوگے۔ اگر تھیوری یہ ہے تو پریکٹیکل کربلا میں دیکھو، یہ سارے امتحان اکٹھے آئے، لیکن حسین ابن علی نے نہ صرف یہ امتحان میں کامیابی حاصل کی، سب کچھ لٹا کے کہا اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما بامر ربک۔ مالک حسین تیری تقسیم پہ راضی ہو گیا، جو دکھ آئے وہ قبول کر لیا، جو مصیبت آئی اس پہ صبر کر لیا، تیرے حکم کو مان لیا۔ مالک سب کچھ ماننے کے باوجود، بھائی لٹانے کے باوجود، معصوم علی اصغر کو ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہوتا ہوا دیکھنے کے باوجود، جواں علی اکبر کی لاش اٹھانے کے باوجود، میرے مالک حسین تیرے پہ خوش اور راضی ہے۔ تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آواز آتی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیمت کی وہ انوکھی اور البیلی داستان رقم کی۔ اللہ اکبر، میں نے صبر کی من جملہ تعریفات میں سے ایک تعریف یہ پڑھی ہے کہ صابر وہ کہلاتا ہے جس کے معمولات عبادت پیدا نہ ہو۔ صبر کی ایک تعریف ہے۔ جواں بیٹے کی میت ہو گئی، نماز میں صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت تھی، گھر میں جواں میت پڑی ہے، لیکن جب جماعت کھڑی ہونے لگی تو باپ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کھڑا ہوا پایا گیا، صابر کہلاتا ہے۔ یعنی صبر کی ایک مشکل ترین تعریف یہ ہے کہ معمولات عبادت پیدا نہ ہوں۔ صبر کی یہی تعریف اگر آپ دیکھیں تو کربلا میں آ جائیں۔ اللہ اکبر، 33 زخم تلواروں کے، یہ میں محتاط روایت رکھ رہا ہوں، 34 زخم نیزوں کے، اور بہت سارے نیزوں کی انیاں بدن میں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور 113 سوراخ۔ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو اس میں تیروں کے سوراخ تھے، بدن میں تیر ٹھبے ہوئے ہیں، اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صابر ایسا کہ وقت نماز کا آ گیا، مصلی پہ کھڑا پایا گیا۔ یہ ہے صبر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر آپ جانتے ہیں سجدے میں کٹا ہے، سر جدا، رستے قاتل نے جب تن حسین سے سر کاٹا تو اس وقت سر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے
کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا کہ میں سر تو دے سکتا ہوں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ لوگ سر کو بچانے کے لیے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، آپ نے ہاتھ کو بچانے کے لیے سر دے دیا اور کہا کہ یہ کیسے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ رہی بات آپ کے ہاتھ کی، تو آپ علماء سے سنتے ہیں کہ دربار یزید میں جب تشتری میں رکھا ہوا امام کا سر پیش کیا گیا تو وہ چھڑی لے کر آپ کے دانتوں پہ مارتا تھا اور توہین کرتا تھا۔ تو صحابی رسول وہاں جو موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ظالم ارفع ھذا القدید، اس چھڑی کو پیچھے کر دے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یزید حضور امام حسین کے سر انور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور اہانت کرتا ہے۔ کربلا سے امام حسین کے کٹے ہوئے ہاتھ بھی تو اٹھائے جا سکتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے یزید کے دربار میں تشتری میں رکھے جاتے، اور وہ کوئی کٹا ہوا ہاتھ لے کے ہاتھ میں رکھ کے کہتا حسین تو نے زندگی بھر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیا، اب تو تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا۔ لیکن دنیا جانتی ہے گھوڑوں کی سموں نے پورا بدن پامال کر دیا، ہاتھ بھی پامال کر دیے۔ اللہ کو گوارا نہیں تھا حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں آیا۔ تو لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، آپ نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ عظیمت کی جو انوکھی داستان حسین بن علی نے قائم کی ہے، زمانے میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یار اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی عظیمت کا راستہ اختیار نہ کرتے، مجھے بتائیے حجرائے فاطمہ سے بڑی خانقاہ کون ہو سکتی؟ اتنی بڑی خانقاہ کا سجادہ نشین وہیں بیٹھ کے حق کی ضربیں لگاتا رہتا اور اپنے شبیری ادا نہ کرتا تو قیامت تک کسی ظالم کے خلاف کوئی کھڑا نہ ہوتا۔ لوگ کہتے جب حسین بن علی خاموش رہے تم کون ہوتے ہو؟ اور آج کمزور بچے فلسطین کے ہاتھوں میں پتھر لیے ٹینکوں پہ مار رہے ہیں۔ آج 40 دن سے ظلم اور جبر سہتے ہوئے کشمیری سسکیاں لینے کے باوجود، دکھ اور درد کی کیفیتوں کے باوجود وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا خون حسین بن علی کے خون سے قیمتی تو نہیں ہے۔ وہ بچے سوچتے ہیں ہمارا خون علی اصغر کے خون سے قیمتی تو نہیں ہے، اور وہ مائیں بہنیں سوچتی ہیں ہماری زندگیاں اور ہمارا پردہ اور ہمارا سب کچھ ام رباب شہر بانو اور سیدہ زینب سے قیمتی تو نہیں ہے۔ جب اس دین کے لیے انہوں نے بھی کھڑے ہو کے قیام کر کے دنیا کے سامنے اپنی مثال رکھی تو ہم ان نقوش پاک کو کیوں نہ سلامی دیں اور کیوں نہ ان نقوش پاک کو چومیں۔ قیامت تک ایک جملہ کہتا ہوں، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، استحصالی نظام کے خلاف اور جو ہے وہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پاکیزہ وجود قیام کا اشتہار ہوگا۔ آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا لوگوں مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ نہتے لوگ، اس میں خواتین، مخدرات اسلام، 6 ماہ کے بچے بھی، میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، تاکہ قیامت تک جبر کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے میری ذات نمونہ تو ہو، میری خلاف میری ذات نمونہ ہو۔ آج حسین بن علی کا پیغام ہمیں ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، جبر و استحصال کے خلاف کھڑا ہونے کا درس دیتا ہے۔ اور آج جہاں بھی ظلم ہوگا، جہاں بھی جبر ہوگا، ایک جملہ اور کہتا ہوں، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف جہاں بھی جو بھی کھڑا ہوگا، حرارت خون حسین کی توانائی یہاں سے ملے گی۔ اقبال نے تو قلم توڑ دیا، سرخ رو عشق غیور از خون ہو، شوخی این مصر از مضمون ہو، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون ہو چمن ایجاد کر، زندہ حق از قوت شبیریت، باطل آ کر داغ حسرت میریت، ماں سے واللہ مسلمان را مسلمان بندہ نے پیش فرعون سرش افگندہ نے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کے چہرے پہ جو سرخیاں تمہیں نظر آ رہی، عشق کے غیور کے چہرے پہ جو تمہیں باپن نظر آ رہا ہے، یہ سرخی خون حسین کا صدقہ ہے۔ حسین ابن علی کے قیام کی وجہ سے آج دنیا ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، ورنہ ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا ماحول ہی پیدا نہ ہوتا۔ اللہ حسین ابن علی کے نقوش پاک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام،
تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ظلم اور جبر کے خلاف اس قوت سے کھڑے ہو کے حضرت امام حسین نے جو ہے وہ حق کے پیغام کو واضح کیا، اس پہ ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جوڑیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ جیئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے، اپنی پناہوں کا حصار عطا کر دے، اپنی کرم نوازیوں کے اجالے دے دے۔ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ان کے واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں ان کے گھروں تک پہنچا دے، اور خیر و برکت ان کا مقصود فرما دے۔ آج کی اس مجلس میں جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، بولا گیا، واضح و تلقین، نصیحت، نعتخوانی، سب کا ثواب بواسطت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے میزبان محترم ڈاکٹر اختر ضیاء صاحب کی والدہ ماجدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرما دے۔ اللہ ان کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا کر دے۔ اللہ ان کے برزخی قوائف اپنے کرم سے درست